شریعت انفارمیشن سروس کی 581ویں نشست میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے، جو کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں منعقد ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے قاری عبدالواحد صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی۔ یہ نشست آج بتاریخ 11 مئی 2015 اور 21 رجب 1436 ہجری کے مطابق یہ تواریخ میں منعقد ہو رہی ہے۔ آج کے ہمارے اسپیکر مقرر جناب ڈاکٹر محمد متی الدین قادری صاحب عربک اسکالر ہیں، تعمیر ملت سے وابستہ ہیں اور اب ممبر پبلک سروس کمیشن تلنگانہ اسٹیٹ، ابھی حال میں انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے ہماری پہلی کئی محافل کو مخاطب فرمایا ہے اور آج کا بڑا اہم اور دلچسپ سے زیادہ اہم عنوان ہے موت کے بعد کی زندگی۔ اس عنوان پر جناب متی الدین قادری صاحب ہم کو مخاطب فرمائیں گے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، آج کا میرا موضوع ہے موت کے بعد کی زندگی۔ یہ موضوع ایک طرف تو اس کا تعلق ہماری ایمانیات سے ہے، دوسری طرف اس کا تعلق انسان کی زندگی کے اعمال سے ہے، اور موت کے بعد ہے کیا اصل میں، یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اس تعلق سے میں اس موقع پر عیسائیت کا تذکرہ نہیں کروں گا، کہ اس لیے کہ جنت و دوزخ کا تصور عیسائیت کے پاس بھی پایا جاتا ہے، صرف ایک بڑے فرق کے ساتھ۔ یہودیوں کے پاس بھی پایا جاتا ہے جنت و دوزخ، وہ بھی ایک بڑے فرق کے ساتھ۔ میں اس لیے ان کے تفصیلات میں جانا نہیں چاہوں گا، صرف ایک جملہ ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ جنت میں وہی جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، اللہ کے بیٹے کی اولاد ہیں، اور اللہ کے بیٹے نے نعوذ باللہ من ذالک سارے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ صلیب پر چڑھ کے ادا کر دیا۔ یہ ہو گیا معاملہ ان کا۔ یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جو ہے وہی اصل میں اللہ کے بیٹے کی اولاد ہے نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عزیر کے، اور جنت میں انہی کا حق ہے، کوئی دوسرا جا نہیں سکتا۔ سب ایک آدمی یہودی بن کے جانا چاہتا ہے، یہودی بنا تو بھی نہیں، یہودیت نہیں آ سکتا، یہودیت چلتی ہے نسل کی بنیاد، جنت تو وہی وارث ہے، دوسرے کوئی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ کہ آخرت کا، اس کے بعد کی زندگی، حیات بعد الممات کا ایک تصور ان کے پاس ہے۔ اب میں تیسرا گروہ ہے اسلام، اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا، تفصیل سے اپنی گفتگو کے آخر میں آؤں گا۔ اسلام کے نزدیک عقید آخرت
اس قدر اہم ہے کہ قرآن کریم کے بیشتر مقامات پر اس کا ذکر ایمان باللہ کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ جہاں پر اللہ کے ایمان کی بات آئی وہاں پر آخرت پر ایمان کا تذکرہ آیا۔ اسلام کے پورے نظام اخلاق اور نظام اجتماعی کی پوری عمارت اسی سنگ بنیاد پر کھڑی ہے۔ حساب اور جزا و سزا کے بغیر دنیا کا کوئی کام بھی ایسا نہیں جو دیانت داری سے کیا جا سکے۔ قرآن مجید میں اس کو مختلف پیرائے میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو آخرت پر ایمان کامل نہ ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آخرت پر بھی ایمان ہو، یقین والا کامل ایمان ہو۔ اگر دل میں شک و شبہ رکھ کر خواہ وہ خود کو کتنا ہی سچا مسلمان ثابت کرے، اس کا اسلام مقبول نہیں۔ زندگی بعد موت پر بھی ایسا ہی یقین ہونا چاہیے کہ جیسا کہ موجودہ زندگی پر ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو یقین ہونا کہ جیسے اب میں زندہ ہوں، مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ رہوں گا، زندگی ملے گی مجھے۔ چند فطری اور عقلی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار کی گنجائش نہیں۔ کوئی ہے جو موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے، فرار اختیار کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس لیے کہ جو ہے موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مذہب یا لا مذہب لا دین شخص بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کرے۔ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے، آخرت کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہر فرد یقین کرتا ہے کہ موت ہے۔ خواہ کوئی اس کی طرف سے اپنی آنکھیں کتنی ہی بند رکھے، موت اور اس کی تلخیوں سے ہر شخص دو چار ہوتا ہے۔ آپ کتنا بھی آنکھیں بند کر لیں، بس لوگ موت کا تذکرہ مت کرو صاحب، یہ صاحب یہ حقیقت ہے، ہم کو آپ کو سب کو سے گزرنا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مواقع ضرور آتے ہیں جب وہ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کو مرتے دیکھتا ہے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتا ہے، ان کو پیوند خاک دیکھتا ہے۔ یہ موقع خود اس کو اپنی موت یاد دلاتے ہیں، یہ موقع یاد دلاتے ہیں۔ موت کے بارے میں وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے آخر موت کیا ہے، انسان اس دروازے سے گزر کر کہاں چلا جاتا ہے، اس دروازے کے پیچھے کیا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں، کوئی زندگی بھی ہے کہ نہیں۔ اسلام ان سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ ان جوابات کا تذکرہ میں انشاءاللہ گفتگو کے دوسرے حصے میں کروں گا، لیکن اب ایک دو نقاط نظر جو اس سے بالکل مختلف پائے جاتے ہیں ان کا تذکرہ تھوڑا سا تفصیلاً آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے۔ مادہ پرستانہ نقطۂ نظر، مادہ پرستوں کے نزدیک جو کچھ بھی ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور موت کے معنی فنا اور معدوم ہو جانے کے ہیں، ختم، بالکل کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد کچھ رہے گا۔ جس کے بعد شعوری احساس، شعوری حیات، احساس اور نتائج کچھ بھی نہیں۔ ان کا اس نقطۂ نظر کا قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ قرآن نے بیان کیا ان کا نقطۂ نظر مادہ پرستوں کا؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 35 ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پہلی مرتبہ مرنا ہے پھر ہمیں اٹھنا نہیں ہے۔ یا مادہ پرست لوگ بولتے ہیں ایک ہی مرتبہ موت ہے، اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے دوبارہ۔ اور سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا گیا، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس دنیا کی ہے، یہی مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ وہ زمانہ ہے بھائی، مارتے ایسے پیدا ہوتے رہتے مرتے رہتے، زمانہ مارتا۔ یہ مادہ پرست لوگوں کا خیال ہے۔ مادہ پرست یہ بات اس بنا پر نہیں کہتے کہ فی الواقع موت کے بعد کچھ نہیں، اور فی الحقیقت یہ دنیا آب و گل اور کارخانے عالم زوال ہے، بلکہ وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حواس پر اعتماد کر لیا اور موت کے بعد کی کوئی کیفیت ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ مگر یہ رویہ غلط بھی ہے اور علم و عقل سے دور بھی ہے۔ دنیا میں کون شخص ہے جو اپنے حسی مشاہدے کی بنا پر اپنے باپ کے وجود کو تسلیم کرتا ہو؟ کوئی ہے بولے حسی بنیاد پہ میرا باپ ہے ثابت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے کوئی۔ دنیا حقیقت یہ ہے کہ کسی وجود کو تسلیم کرنے کے لیے حسی مشاہدہ ہی بنیاد نہیں، بلکہ عقل، آثار، شواہد اور معتبر شہادت کی بنا پر ہم ان ہزاروں حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ بہت ساری حقیقتیں۔ پرسوں ایک راستے پہ جانے کا اتفاق ہوا، جھوپڑیاں تھیں، اب دیکھیں تو بڑے بڑے ٹاورز، بڑے بڑے بلڈنگز میڈچل کی طرف، بڑا تعجب ہوا، دیکھیں بھائی کیسا علاقہ تھا 10-15 سال میں، کیا
تو صاحب ابھی انکار کر دیں کہ وہاں جھوپڑی تھی نہیں کیونکہ نظر نہیں آ رہی مشاہدے میں، ایسا نہیں ہے، سب تھی، اب نہیں ہے، یہ اور بات ہے۔ کوئی چیز نہیں تھی آ گئی، ٹاورس نہیں تھے موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر وہ روڈ بینڈنگ میں وہ بھی آ جائیں، توڑ دیا جائیں۔ تو ہم جو ہے اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کچھ نہیں سکتے، البتہ عقل کی بنیاد پر، آثار کی بنیاد پر، شواہد کی بنیاد پر اور معتبر شہادت کی بنیاد پر۔ جیسے باپ کے بارے میں معتبر شہادت جو سمجھی جاتی ہے ماں کی، ماں بولتی ہے تیرا باپ ہے، تو آپ حصی طور پر ثابت نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ باپ کون ہے، آپ ماں کے بولنے سے جاننا پڑتا ہے باپ ہے۔ پھر حصی مشاہدے نہ ہونے کی وجہ سے آخرت ہی کا انکار کیوں کیا جائے، جبکہ باپ کا انکار نہیں کریں، حصی مشاہدہ نہیں ہے باپ کے بارے میں، پھر آخرت کا انکار کیوں کریں؟ محض حواس پر بھروسہ کر کے آخرت کا انکار کرنا غلط ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جن سے ہم موت کی سرحد کے اس پار جھانک سکے اور اس زندگی کا مشاہدہ کر سکے جو موت کے بعد ہے۔ وہ کان نہیں جن سے ہم وہاں کی آوازیں سن سکیں، ایسے کان نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا سن سکتے، کچھ نہیں سن سکتے۔ دراصل حیات بعد الممات یہ آخرت کے متعلق سائنس سے کچھ معلوم کرنا ہی غلط ہے۔ سائنس کی بنیاد پہ کہنا کہ صاحب یہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ اس کی علم کی بنیاد حواس پر ہے اور مشاہدات اور تجربات پر ہے، آبزرویشن ایکسپریمنٹس، یہ دو چیزیں، مشاہدات اور تجربات۔ سب اگر آپ کوئی تجربہ کرنا چاہیں بڑے شوق سے آپ کریے، ہم تو یہ آخرت پر ایمان رکھتے، کوئی تجربہ کر سکتا لیکن تجربے کا نتیجہ لے کر اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ موت کا تجربہ کریے، کر سکتے، لیکن ان کا رزلٹ لے کے دنیا میں واپس نہیں آ سکتے کوئی بھی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں کے نتائج ہم معلوم کرنا پڑے گا، جو ہے معتبر ذرائع سے ہم کو شہادتیں ملی ہیں، کیونکہ سائنس کا دائرہ کار مشاہدات اور تجربات کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز فردن ایک طبعی عمر رکھتی ہے، ہر چیز آپ دیکھیں گے فنا ہونے جا رہی ہے، جس کے ختم ہو جانے کے بعد اس میں فساد رونما ہو جاتا ہے، اس طرح خود اس دنیا عالم کی بھی ایک طبعی عمر ہے، اس ساری کائنات کی بھی ایک عمر ہے، جس کے ختم ہو جانے کے بعد یہ کارخانے عالم درم برم ہو جائے گا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیاتوں میں، تارے جھڑ پڑیں گے، سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی، چاند کی جو روشنی ہے وہ ختم کر دی جائے گی، یہ ساری چیزیں اس میں زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس عالم کے ختم ہو جانے کے اور نظم عالم کے درم برم ہو جانے کے بعد ایک زبردست عدالت قائم ہوگی، اب یہ اسلام کہتا ہے، جس میں انسان کے سلسلے اعمال کو روک کر صرف گزشتہ اعمال کا حساب لیا جائے گا، سارے اعمال، اب کوئی عمل نہیں کرنا جائے گا، آپ کا جو عمل ہے روک دیا جائے گا، اب حساب کا وقت آ جائے گا۔ انسان کو اس روز پھر ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی، وقت ہوگا ایک نئی جسم اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا، اور جس کے ذریعے وہ اپنے خدا کے سامنے حاضر ہوگا، اس کے مقدمے عمل و رد عمل کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، اور اس وقت ہم دیکھیں گے کہ وہ عمل اور رد عمل کا جو کچھ تھا وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہی دن جو ہے آخرت کا ہوگا۔ یہ زندگی حقیقت میں کون سی زندگی؟ آخرت کے بعد کی زندگی دائمی اور ابدی ہوگی۔ اصل میں ایک زندگی ہے جو دائمی اور ابدی ہوگی، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، موت نام ہے ایک زندگی کے ختم ہو کے جو ہے ابدی زندگی کے آغاز کا، موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں۔ ہاں ایک عالم ہے، ایک پیریڈ ہے عالم برزخ کا، جو نیک ہوں گے ان کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، بد ہوں گے خبر کے عذاب ان پر جاری ہو جائے گا، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کا فیصلہ جو ہوگا، آخری فیصلہ، اس کے بعد کی زندگی ہے جو دائمی ہے، وہ کبھی ابدی ہوگی، جہاں اس کے عمل اور اس کے اثرات کے پورے نتائج سامنے آئیں گے، جسے قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یاد رکھو تم ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ اس دن مل کے رہے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ ہر شخص کو اپنی نیکی کی پوری جزا و سزا ملے گی۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن کا مطالبہ عقل بھی کر رہی ہے اور فطرت بھی۔ عزیزان گرامی، یہ جو عقیدہ ہے کہ جو ہے مادیت کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ جو انکار کرتے ہیں آخرت کا،
وہ غلط ہے، کیونکہ وہ سائنس کی بنیاد پر، آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آخرت کو جانچنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا دائرہ کار انسان کی حواس خمسہ، اس کے مشاہدات اور اس کے تجربات سے آگے کی دنیا رکھتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں تجسس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، کہاں سے آئی، کیسے بنی، کیا چیزیں اس میں استعمال کی گئی، اس کی زندگی کیا ہوگی، کب تک چلے گی۔ انسان اسی طرح اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ دنیا کی بہت ساری چیزوں کے راز یقیناً انسان اپنے مشاہدات اور تجربات کے علم کے ذریعے آشکار کرتا ہے، لیکن خود اس کا اپنا بارے میں جو اس کا علم ہے وہ محدود ہے، عقل کے دائرے کار سے باہر ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا جب تک کہ اس کو وحی کے علم کے ذریعے رہنمائی حاصل نہ ہو۔ وہ نہیں جانتا کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ موت ایک نئی زندگی کے آغاز کا نام ہے۔ تو اس کے لیے وحی کے علم کی ضرورت ہے۔ تو یہ عقیدہ، یہ نظریہ مادیت کا باطل اور فرسودہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ اپنے برے کاموں کے انجام سے بچنے کے لیے ایک نظریہ اختیار کیا گیا جو حقیقت سے بعید ہے۔ ایک دوسرا عقیدہ ہے نظریہ تناسخ۔ یہ بڑا اہم ہے، اس کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ اس میں موت کے بعد کی زندگی کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا جو نظریہ ہے حیات بعد الممات، وہ زندگی مرنے کے بعد کی، اس میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس نظریے اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم کبھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو ہے مرکز اور محور ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ ہندو مت بر صغیر کا بڑا مذہب ہے جس کا عقیدہ تناسخ اور اسلام کے عقیدہ آخرت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی عقیدہ آخرت کے ساتھ ہندو مت کے عقیدہ تناسخ کو بھی واضح طور پر سمجھ لے۔ عقیدہ تناسخ کو اواگون بھی کہتے ہیں کہ اس کے معنی موت کے بعد فنائے محض کے نہیں بلکہ محض تبدیلی جسم کے ہیں۔ جسم تبدیل ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ جسم تبدیل ہو جاتا، موت کے بعد فنا نہیں ہے، آپ کا جسم تبدیل ہو جا رہا ہے۔ کیسے تبدیل ہوتا ہے دیکھیں گے۔ روح جسم سے الگ ہو جانے کے بعد کوئی دوسرا جسم اختیار کرتی ہے، ان کا کہنا ہے یہ جسم تو فنا ہو رہا، جلا دیتے ہو، لیکن روح دوسرے جسم کے خالب میں چلے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تناسخ، آواگون بھی کہتے ہیں۔ اور وہ دوسرا جسم یا خالب اس قابلیت کی مناسبت سے ہوتا ہے جو اس انسان نے اپنی زندگی میں اپنے اعمال اور رجحانات سے بہم پہنچاتی رہی ہے۔ جو بھی عمل کیا تھا اس کے نتائج کی بنیاد پر کون سے جسم میں جائیں گا طے ہوں گا اس کی روح۔ اگر اس کے اعمال برے رہے اور ان کے اثر سے نفس میں بری چیزیں پیدا ہو گئی یا ایسی بری قابلیتیں پیدا ہو گئی تو اس کی روح ادنا درجے کے حیوانی یا نباتی طبقات میں چلی جائے گی۔ حیوان بولتے جانور کو، نباتات بولتے یہ آپ کے جو ہے چھاڑ وغیرہ۔ اور اگر اچھے اعمال سے اچھی چیزیں، اچھی قابلیتیں پیدا ہوئی تو روح اعلیٰ طبقوں کی طرف ترقی کرے گی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں اس عقیدے کے ایک سیاسی پہلو بھی ہے، میں اس پہ اس وقت گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اس عقیدے کا ایک سیاسی پہلو اس ملک کے پس منظر میں انشاءاللہ ہم کسی بھی موقع پہ، کیونکہ اس بڑی تفصیل ہو جائے گی، اس میں بات کر سکتے ہیں۔ غرض عقل سلیم اس نظریے کو قبول نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس سے پیدا یہ ہوگا کہ جو مادہ ہے یا جو روح ہے، جو جسم ہے، وہ قدیم کہلائے گا، ہمیشہ سے صرف خالق جسم تبدیل کر رہی ہے۔ جب ہمیشہ سے ہے، پہلے کیا تھا؟ سب آج انسان ہے، آپ جو عقیدہ رکھنے والے ہم سے پوچھے تو کیا پہلے آپ جانور تھے، اچھا کام کیے تھے؟ جیسا آپ چھاڑ تھے، نباتات میں سے تھے، اس کو تو اختیار ہی نہیں اچھے اور برے کام کرنے کا بیچارے کو۔ تو یہ عقیدہ انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے اور انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا جسم قدیم نہیں، ہم قدیم نہیں، صرف تنہا اللہ کی ذات قدیم ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے، نقطہ نظر۔ تو اس کے بالکل مخالف یہ تناسخ کا عقیدہ، اواگان کا عقیدہ ہندو مت میں پایا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی اہل علم، صاحب نظر اور رائے، صاحب بصیرت و فکر رکھنے والے شخص اس کو قبول نہیں کرتا۔ خود ایسے ہندو اصحاب
جو اہل علم ہے، اہل فکر، اہل بصارت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے اور اس عقیدے کو وہ خرافات کے سوا کوئی اور چیز نہیں سمجھتے۔ عزیزان گرامی، میں نے دو عقیدوں کی بات کی، ایک عقیدہ جو مادیت سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عقیدہ جو ہندو مذہب کا عقیدہ ہے تناسب کا۔ یہ دو عقائد اس وقت جو ہے دنیا میں ہیں اور ان کا بڑا اثر جو ہے پایا جاتا ہے۔ اگر آپ میرے کو کہنے کی اجازت دیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہے اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو اس وقت جو ہے اسلام کے بعد، بلکہ جو ہے اسلام کے مقابل جو عقیدہ سب سے زیادہ ہے وہ مادیہ پرستی کا عقیدہ ہے۔ بلکہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن آخرت پہ ان کا ایمان نہیں، اور اگر آخرت پہ ایمان ہوگا تو پھر اس کے اعمال سے ظاہر ہوگا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ پل پر اپنا احتساب کرے گا، لمحہ لمحہ اپنا احتساب کرے گا، زندگی کے ہر رخ پہ اپنا احتساب کرے گا، زندگی کے ہر معاملے میں اپنا احتساب کرے گا، زندگی کے ہر عمل میں اپنا احتساب کرے گا، زندگی کے کاروبار میں اپنا احتساب کرے گا، زندگی کے قدم قدم پر پھونک پھونک کے رکھے گا کہیں یہ میرا قدم اللہ کے بنائے ہوئے قانون اس کے کہیں جو ہے مخالفت میں تو نہیں اٹھ رہا ہے، میں اس قدم کو کیسے روکوں اور اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے کیسے بچوں۔ اور یہ عقیدہ اگر مسلمانوں میں اٹھ جائے تو دنیا میں اس سے بہتر گروہ نہیں ہو سکتا کوئی، کیونکہ وہ علاقائی تعصب سے، طبقاتی تعصب سے، مذہبی تعصب سے بڑھ کے انسانیت کی خیر خواہی کا علم ہے، اس میں خوبی کرنے والا ہوگا۔ عزیزان گرامی، دنیا کی زندگی، کیونکہ بڑا معاملہ ہمارا یہ ہے کہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کے مقابل میں اس کو ترجیح نہیں دیتے۔ قرآن مجید نے کہا، قال اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الحیاۃ الدنیا رحمۃ وزینۃ وتفاخر والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20۔ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا، بڑائی کرنا ایک دوسرے پہ، مال اور اولاد میں، میرے پاس تیرے سے زیادہ مال ہے، میرے پاس زیادہ اولاد ہے تیرے سے، ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، پھر عرض بھی کرنا کہ میرا مال اس سے بڑھ جائے، میری اولاد اس سے بڑھ جائے۔ اس بارش کی طرح ہے جس کا اگا ہے وہ سبزہ کسانوں کو بھایا۔ کسان دیکھا جب پانی پڑا تو سبزہ اڑ گیا، بہت خوش ہو گیا کسان، پھر سوکھا تو اسے زرد دیکھے، سوکھ گیا تو زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا، کوئی کام کا نہیں آیا، پھر روندا گیا یعنی روندا گیا اس کو، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضامندی، اور دنیا کی زندگی تو نہیں مگر دھوکے کا سرمایہ۔ دنیا کی جو زندگی ہے، جو کچھ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے۔ کمائی ہے سرمایہ جو دھوکے میں ڈالنے والی ہے تمہارے کو۔ اب یہ کہ جو ہے سب یہ زندگی اور موت کیا فلسفہ ہے اس کا؟ پھر اللہ نے یہ موت بھی رکھی، پھر زندگی بھی رکھی، زندگی پھر موت پھر زندگی، ایک تصور ہے ہمارا۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
ہم کو بخش دے اور ہم سب کو جنت میں داخل عطا فرما۔ مالک دنیا میں زندہ رکھ تو اسلام پہ زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ فرما، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔